تعاون ضرور کرتے ہوئے یہاں سے جائیں گے. جو جس سے جتنا ہو سکے گا، مائیں بہنیں ہوں یا مرد حضرات ہوں. مدرسے کا پروگرام ہے، مدرسے کے تعاون کے لیے ہوا ہے. بڑے خرچ اور بڑی محنتوں کے بعد پروگرام ہوتا ہے. چناؤ کا ماحول تھا، بیچ میں ڈاکٹر جمال صاحب سے بات ہوئی تو ایسا لگا کہ شاید پروگرام کینسل ہو جائے، لیکن ہمت اور حوصلے سے کام لیا، پرمیشن لے کر کے پروگرام ہوا. اور شاید پرمیشن بھی 1 ہی بجے تک کا ملتا ہے عام طور سے. اور میں ابھی تقریباً 11:15 بجے آپ کے اس گاؤں میں پہنچا ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام کچھ ایسا بنایا ہے کہ روزانہ یہاں کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. کوئی نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے دنیا میں، اور کوئی انسان دنیا سے مر رہا ہے. یہ سسٹم ہے اس کائنات کا، یہ نظام ہے، یہ ویوستھا ہے اس ورلڈ کی، اس کائنات کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جمعرات کو میں ایک پروگرام تھا میرا کٹیہار میں. صبح بنارس سے نکلا، میری بہن کے یہاں ڈیلیوری ہوئی، بچہ پیدا ہوا. خوشخبری آئی، میرے پاس فون آیا کہ آپ ماموں بن گئے ہیں، بھانجا ہوا ہے آپ کو. میں نے اللہ کو شکر. شام کو میں کٹیہار پہنچا، مغرب بعد ایک اور فون آیا گھر سے. میرے والد کے بڑے بھائی، میرے بڑے ابو 2 مہینے سے تقریباً بیمار چل رہے تھے. 75 سال کے قریب ان کی عمر تھی، بستر پڑے ہوئے تھے، بیمار تھے. ان کے انتقال کی خبر ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی پریوار اور خاندان میں صبح ایک بچے کے پیدا ہونے کی خبر آ رہی ہے اور شام کو ایک انتقال کی خبر آ رہی ہے. زندگی اسی کا نام ہے میرے بھائی. کہیں خوشی ہے، کہیں غم ہے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی، وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. زندگی میں زندگی میں دونوں طریقے کے سکھ ہیں، دکھ ہیں، دھوپ ہے، چھاؤں ہیں، دونوں ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں کبھی دکھ نہ آئے، کبھی آنکھوں سے آنسو نہ آئے، کبھی رونے کی نوبت نہ پڑے، تو یہ اس دنیا میں پاسبل نہیں ہے. زندگی ہے تو پرابلمز آئیں گی، سمسیائیں آئیں گی، دقتیں آئیں گی میرے پیارے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. انسان جب تک دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ سنگھرش کرتا ہے. بس کرو بھائی، چھوڑ دیجیے. جس کو لگانا تھا پہلے لگانا چاہیے. اب یہ بیچ میں ڈسٹرب کرنے کا کوئی مطلب نہیں. ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے وہ زندگی میں ہمیشہ سنگھرش کرتا رہے گا، اسٹرگل کرتا رہے گا. انسان بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، جب تک قبر میں نہیں چلا جائے گا اس کی زندگی میں اسٹرگل، سنگھرش قائم رہے گا میرے پیارے سے. انسان کی یہ تمنا کہ مجھے سب کچھ مل جائے، یہ تمنا ہی رہے گی، کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا.
اگر آدم کے بیٹے کو انسان کو سونے کے 2 پہاڑ بھی دے دیے جائیں، سونے کے 2 پہاڑ بھی اگر انسان کو دے دیے جائیں، انسان کے لالچ کا گھڑا بھرنے والا نہیں ہے، انسان کی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے، انسان کا منہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ 2 سونے کا پہاڑ مل جائے تب انسان کہے گا شاید تیسرا بھی کہیں سے مجھ کو مل جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور انسان کے منہ کو اگر کوئی چیز بند کر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بند کر سکتی۔ جب تک قبر میں نہیں چلا جائے گا تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا میرے پیارے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے میرے بندو، زیادہ پیسہ کمانا ہے، زیادہ نام کمانا ہے، زیادہ شہرت کمانا ہے، زیادہ خوبصورت بننا ہے، یہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، اس لالچ نے تم کو پاگل کر دیا، اندھا کر دیا۔ بھائی آج بھائی بھائی کو کیوں قتل کر دیتا ہے؟ پڑوسی پڑوسی کی ہتیا کیوں کر دیتا ہے؟ سرکاری نوکری پانے کے لیے بیٹا اپنے باپ کو مار دیتا ہے۔ اسی دھرتی پہ ہم اور آپ دیکھیں الہاکم التکاثر، اے میرے بندو، تم کو زیادہ کی چاہت نے، ادھک پانے کی چاہت نے تم کو پاگل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبرستان میں نہیں چلے جاؤ گے، جب تک تم مر نہیں جاؤ گے، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ انسان مرتا ہے کیا لے کے جاتا ہے؟ میرے بڑے ابا کا انتقال ہوا، آج ان کے 4 بیٹے ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، پورا خاندان ہے۔ مر گئے، وہ انتقال ہو گیا، پورا گھر آج رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، مگر ہمارے پاس اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے، اس سمسیا کا کوئی سمادھان نہیں ہے، ہم مرنے والے کو بچا نہیں سکتے۔ ہمارے پاس دولت کا انبار ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ہمارا کوئی اپنا دنیا سے جانے والا ہے، اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو ہم روک نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اے میرے بندو، جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب انسان کی جان نکلنے کا ٹائم آ جاتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تمہارا باپ مر رہا ہے، تمہاری ماں مر رہی ہے، تمہارا بھائی مر رہا ہے، تمہارا رشتہ دار مر رہا ہے، تم مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کبھی اگر آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، کوئی آپ کا رشتہ دار مر رہا ہو اور موت کے ٹائم آپ اس کے پاس ہو۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے، میرے نانا کا انتقال ہوا تھا، اس وقت بھی میں اپنے نانا کے پاس تھا۔ بڑا بھیانک ہوتا ہے وہ منظر جب ہم کسی کو مرتا ہوا دیکھتے۔ پل بھر میں ایک انسان ہمارے بیچ میں تھا اور پل بھر میں وہ انسان ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ ابھی تک ہم یہ بولتے ہمارا باپ ہے، ہمارے نانا ہیں، ہماری ماں ہے، ہمارا بھائی ہے، اور پل بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی تھا، ہے سے تھا ہونے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں میرے ساتھ۔ ابھی تک یہ تھا کہ ابا کو اٹھاؤ، ابا کو دبا دو، ابا کو پانی پلاؤ، ابا کو کھانا کھلاؤ، اور چند سیکنڈ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لاش کو ادھر کر دو، جنازے کو ادھر کر دو، لاش کو کفن پہنا دو، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دو۔ ابھی چند سیکنڈ پہلے انسان تھا، اب وہ لاش بن گیا۔ کتنی کڑوی سچائی ہے میرے پیارے ساتھ، اور یہ سچائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہر انسان دیکھتا ہے، مگر ہمیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی، ہمیں کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔
قرآن کہہ رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اے میرے بندو جب کسی کی جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ مر رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اے لوگو تم مرنے والے کی چارپائی کے قریب میں بیٹھے ہو، تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے سب سے زیادہ قریب میں تم بیٹھے ہو، جبکہ تم سے زیادہ قریب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ قریب ہے۔ مرنے والے کی سانس کتنی چل رہی ہے اللہ کو معلوم ہے، اس کی ہارٹ بیٹ کتنی چل رہی ہے تمہیں کمپیوٹر پہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ تم سے زیادہ قریب ہے مرنے والے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مرنے والا تمہارا بہت خاص تھا، باپ تھا، ماں تھا، ماں تھی، بھائی تھا، کوئی بھی تھا، اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی شکتی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو۔ ہے تمہارے پاس طاقت، ہے یہ چھمتا، ہے یہ پاور کہ تم مرنے والے کو موت سے بچا سکو؟ نہیں بچا سکتے۔ اے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں تمہاری میڈیکل سائنس فیل ہے، اے دنیا کے انجینئروں تمہاری انجینئرنگ فیل ہے، اے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں تمہاری سائنس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، موت کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، موت کا علاج نہیں ہے۔ اور یہ موت اللہ نے بنائی اسی لیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم پرماننٹ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ بچہ اسکول میں ایگزام دے رہا ہے، اس کو ٹائم دیا کہ 2 گھنٹے کے اندر تجھ کو ایگزام پورا کرنا ہے، بچہ لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے، جیسے ہی 2 گھنٹہ پورا ہونے والا ہے ٹن سے گھنٹی بجی، اور جیسے ہی گھنٹی بجی ایگزامینر آئے، چل بھائی چل کاپی جمع کر۔ آپ لاکھ بول دیں ماسٹر صاحب، سر میڈم میرا کوسچن باقی ہے، مجھے سوال اور کرنا ہے، میڈم کاپی چھین لے گی، ٹیچر کاپی چھین لے گا، کیونکہ تیرا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ دنیا میں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ایگزام میں 2 گھنٹہ ملا ہے، زندگی کے ایگزام میں ہمیں کتنا ٹائم ملا ہے ہم نہیں جانتے۔ میرے ساتھ میں ابھی آ رہا تھا کار سے، راستے میں چند نوجوان بائک پر جا رہے تھے اور ان کے اپوزٹ سائڈ میں کچھ لڑکیاں جا رہی تھی نقاب میں، تو وہ نوجوان لڑکے جو بائک سے، مجھے لگ رہا ہے ایک بائک پہ 4-5 لڑکے بیٹھے تھے، تو دھڑام سے بائک ان کی گر گئی زمین پہ۔ تو ہمارے ڈرائیور صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب پتہ ہے یہ بائک سے کیوں گرے ہیں؟ میں نے کہا کیوں گرے ہیں؟ کہا ان کی نظر لڑکیوں کے اوپر تھی۔ یہ آج ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، انسان غلط کام کرنے کی وجہ سے، غلط چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی کر جاتا ہے۔ یہ نوجوان یاد رکھے میری یہ بات کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ اسی جوانی میں کوئی بیٹھ کر کے مسجد میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور کوئی بیٹھ کر کے کسی لڑکی سے موبائل پہ بات کر رہا ہے۔ اسی جوانی میں کوئی بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، اور کوئی بیٹھ کر کے شراب پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، گانجا پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ دنیا میں ایگزام دینے والے کو پتا ہے 2 گھنٹے میں میری کاپی چھین لی جائے گی، 3 گھنٹے میں میری کاپی چھین لی جائے گی۔ زندگی کے امتحان میں ہم کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ موت کا فرشتہ کب آئے گا اور ہماری کاپی چھین لی جائے گی۔ ارے ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ آج میاں بازار کے اس پروگرام میں ہم رات میں تقریر سن رہے تھے، عبدالغفار صاحب 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے تھے، ہمیں تقریر سنا رہے تھے۔ صبح تقریر سننے کے بعد ہم گھر میں جائیں گے، صحیح سلامت اپنے گھر میں پہنچ پائیں گے؟ ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے۔ اسی بہار سے سٹا ہوا جھارکھنڈ کا علاقہ ہے، جامتاڑا کا علاقہ ہے،
پروگرام چل رہا تھا میرا، تقریر کر کے میں نکلا اور یہی ہمارے پٹنہ کے ڈرائیور صاحب ہم کو لے کے گئے تھے۔ تقریر کر کے ہم جب وہاں سے 12 بجے کے قریب نکلے ہیں، تقریباً 20 کلومیٹر آگے بڑھے، فون آئے جلسے والوں کا، مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بولے ایک لڑکا جو آپ سے تقریر کے پہلے ملنے بھی آیا تھا، اسٹیج کے پاس بھی آیا تھا، آپ سے مصافحہ بھی کیا تھا، ملا بھی تھا، حافظ قرآن تھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ تقریر سننے کے بعد وہ لڑکا بائک اٹھاتا ہے گاؤں جانے کے لیے، جلسہ گاہ سے بہت دور نہیں، 5-6 کلومیٹر دور اس کا گاؤں تھا۔ مین روڈ پر پہنچتا ہے اور جیسے ہی وہ روڈ کراس کرنے لگتا ہے، سامنے سے رات کا سمے تک پک اپ آتی ہے پوری رفتار کے ساتھ اور اس کی گاڑی کو ٹھوک دیتی ہے۔ جوان لڑکا، حافظ قرآن لڑکا، علماء سے محبت کرنے والا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ آن دا اسپاٹ انتقال کر جاتا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہ نہیں سوچا ہوگا میرا شوہر تو تقریر سننے جا رہا ہے، واپس آئے گی تو اس کی لاش آئے گی، میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بچوں نے نہیں سوچا تھا ہمارے ابا تو تقریر سننے جا رہے ہیں اور زیادہ دور بھی نہیں جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، معاف کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں کئی مرتبہ 500 کلومیٹر کا سفر، کبھی پٹنہ سے پورنیہ، کبھی پٹنہ سے کشن گنج، کبھی پٹنہ سے ارریہ، کبھی پٹنہ سے کٹیہار کا سفر رات میں طے کرتا ہوں۔ ڈر بھی لگتا ہے، رسک بھی ہے۔ کبھی ٹرین پکڑنی ہے، صبح 4 بجے مجھے پٹنہ سے ٹرین پکڑنی ہے، جلسے والوں کو تو اپنا مسئلہ رہتا ہے۔ ابھی کشن گنج کے ایک پروگرام میں مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، انہوں نے کہا تھا ہر حال میں آپ کو 12 بجے پہنچ جانا ہے، مجھے 12:30 بج گئے۔ بھئی گاڑی ہے، آج کل الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، پولیس والے راستے میں روک لیتے ہیں، بیگ چیک کراؤ، گاڑی چیک کراؤ، ڈکی چیک کراؤ، 10 منٹ اس میں برباد ہو گیا۔ کہیں ریلوے کراسنگ مل گئی، 10 منٹ اس میں برباد ہو گیا۔ جہاں 12 بجے پہنچنا تھا 12:30 بجے پہنچ۔ پبلک بہت ساری جا چکی تھی، جلسے والے بھڑک گئے۔ جب تک مجھے بلا رہے تھے شیخ صاحب، حضرت جی، مولانا صاحب، اب تو میں بہت بڑا ویلن بن گیا صاحب، میں تو بہت بڑا جو ہے ان کے لیے غدار بن گیا میں، آپ کی وجہ سے ہمارا جلسہ فلاپ ہو گیا اور ہماری پبلک چلی گئی، ہمارا چندہ کم ہوا، یہ ہے اور وہ ہے۔ تقریر کے بعد بٹھا کے کہنے لگے مولانا آپ کو ہرجانہ دینا پڑا، شرم نہیں آتی؟ چلو بھر پانی میں ڈوب نہیں مرتے، کیوں بلاتے ہو علماء کو جب تم ان کی اتنی عزت نہیں کر سکتے؟ چند منٹ میں اگر کسی وجہ سے کسی عالم کو آنے میں دیر ہو جائے تو تمہاری زبانیں کیوں نہیں کانپ جاتی یہ کہتے ہوئے مولانا سے کہ تم ہم کو ہرجانہ دیتے؟ تم نے ان کو خریدا ہوا ہے، تم نے ان کی تجارت کی ہے، بے شرمو بے غیرتو۔ ابھی بھی اس انسان کا آڈیو میرے واٹس ایپ پر موجود ہے، وہ ہم کو آڈیو میں میسج کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہرجانہ دینا پڑے۔ کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں میرے پیارے صاحب۔ میں دوپہر میں مدرسے سے چلتا ہوں، بغیر کھائے پیے پٹنہ آتا ہوں، پٹنہ سے نان اسٹاپ گاڑی چلا کر کے کبھی کٹیہار، کبھی ارریہ، کبھی پورنیہ پہنچتا ہوں۔ ابھی ایک گاؤں میں پروگرام تھا، رات میں پہنچا، کھانے کے لیے کھانا آیا، ٹھنڈا کھانا بالکل۔ میں نے کہا بھائی مہمان کو بلائے ہو، عالم کو بلائے ہو، کم سے کم کھانا تو گرم کر سکتے تھے۔ کہا ہمارے یہاں ایسے ہی کھاتے ہیں۔ یہ آپ کی مہمان نوازی، یہ عزت ہے علماء کی؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے ہیں۔ آپ کو ان مقررین کا، ان علماء کا پیسہ نظر آتا ہے، ان کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ ارے اگر یہ میدان چھوڑ دیا جائے تو کیا کام کرنے کے اور پیسہ کمانے کے اور راستے نہیں ہیں؟ کیا تقریر کر کے کوئی کروڑ پتی بن جائے گا؟ شرم آنی چاہیے۔ آج عوام تو عوام، میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر علماء بھی تانے کستے ہیں، آوازیں مارتے ہیں، اور ان علماء کو جو بیچارے تقریر کر رہے ہیں ان کو نہ جانے کیا کیا سنا۔ میرے بھائیوں، میں سب کے دل کو ٹٹول نہیں سکتا، سب کی نیتوں کو میں ٹٹول نہیں سکتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں ہر آدمی مدرس نہیں بن سکتا، ہر آدمی مقرر نہیں بن سکتا، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں مدرسے میں پڑھا سکے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں اسٹیج پہ تقریر کر سکے۔ ہر انسان کی اپنی صلاحیت ہے میرے بھائی، جس کی جیسی صلاحیت ہے اس کو ویسی عزت دو، ویسا احترام دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارا احترام کرو،
مگر کسی کی قربانی اور کسی کی محنت پر یوں پانی نہ پھیرو میرے پیارے ساتھی. زندگی اور موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. میرے کتنے دوست ہیں اسی تقریر کے میدان میں سفر کرتے کرتے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال کر گیا. میں کئی بار تقریر میں بیان کر چکا ہوں. ممبئی کا ہمارا ایک ساتھی تھا, ممبئی کی ایک مسجد کا امام پونا میں تقریر کرنے گیا اور صبح فجر کی نماز پڑھانا تھا. جلدی بازی میں اس نے پونا سے ایک جو وہاں گاڑی چلتی ہے شیئرنگ پر, اس گاڑی میں سوار ہوا اور پونا سے ممبئی کے راستے میں اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ لاش کے پرکھچے اڑ گئے. سر کہیں ہے, جسم کہیں ہے, باڈی کہیں ہے, لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی. ہم تو نہیں جانتے میرے بھائی کب کون سی ٹرک آئے اور ہماری کار سے ٹکر ہو جائے اور ہم ختم ہو جائیں. ہم تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے ہیں اور ہم اس لیے چلتے ہیں کہ آپ ہمیں تانے ماریں, ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ صاحب یہ مولانا, یہ تقریر کرنے والے علماء یہ تو عالم کے نام پہ کلنک ہیں. اور ایک صاحب نے یہاں تک لکھا کہ ان کو بھاڑے پہ بلایا جاتا ہے, اور جب بھاڑے پہ بلایا جاتا ہے تو جب ٹائم دیا جائے تب آپ کو تقریر کرنی پڑے گی, آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں. تو آپ کو یہ بھی ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ نہیں صاحب ہم تو علماء کو خرید کے لائے ہیں, یہ ہمارے غلام ہیں, اور غلام کے جب گلے میں غلامی کا پٹا ڈال دیا جائے تو اس کو جہاں چاہے وہاں لے کے جا سکتے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے میرے پیارے ساتھی. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے ساتھی. اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا, کیا کہا تھا, کن فی الدنیا کانک غریب. اے عبداللہ تم دنیا میں اس طریقے سے رہنا جیسے پردیسی رہتا ہے. بہار کا ایک آدمی دلی رہ رہا ہے, آپ کے پورنیہ کا ایک آدمی سعودی عرب میں کام کر رہا ہے. وہاں پہ وہ بہت آرام سے رہتا ہے, بہت سکون سے رہتا ہے, 24 گھنٹے اے سی میں رہتا ہے, مگر اس کو اپنا میاں بازار یاد آتا ہے, اس کو اپنا قصبہ کا علاقہ یاد آتا ہے, اس کو اپنا پورنیہ یاد آتا ہے, اس کو اپنا وطن یاد آتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب, ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے. پردیسی پردیس میں رہتا ہے مگر اس کا دل اور اس کا دماغ اپنے وطن میں لگا رہتا ہے. او عابر سبیل, یا دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے. میں کبھی کبھی بنارس سے چلتا ہوں, اپنے بیگ میں تقریر کرنا ہے, ایک کرتا رکھ لیا, پائجامہ رکھ لیا, صدری رکھ لی, ٹوپی رکھ لی, چشمہ رکھ لیا, ضرورت کی چیزیں رکھ لی بس. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری اہلیہ کہتی ہیں بسکٹ رکھ لیجئے, فلاں چیز رکھ لیجئے. میں کہتا ہوں نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرا بیگ ہلکا سے ہلکا رہے. بسکٹ میں راستے میں خرید لوں گا, کوئی سامان ہے راستے سے خرید لوں گا. ہم سفر میں جاتے ہیں تو اپنے بیگ کو ہلکا رکھتے ہیں, ضرورت بھر کی چیزیں رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بات کی, فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اے میرے صحابی تو دنیا سے دل نہ لگانا, دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لینا. دنیا میں ایسے رہنا جیسے پردیسی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے. اپنے دنیا کے بیگ میں اتنا ہی سامان رکھنا جتنی تجھ کو ضرورت ہے. دنیا سے ضرورت سے زیادہ دل مت لگانا, دنیا کو ضرورت سے زیادہ اہمیت مت دینا. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی راستے سے جا رہے تھے, ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا. اللہ کے نبی چونکہ استاذ تھے, اور استاد جو ہوتا ہے وہ تھیوری سے بھی سمجھاتا ہے اور پریکٹیکل بھی سمجھاتا ہے. استاذ کلاس میں بلیک بورڈ پہ لکھ کے بھی سمجھاتا ہے اور پریکٹیکل کر کے بھی سمجھاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کا کان پکڑا اور کہا کہ اے میرے صحابہ, یہ مرا ہوا بکری کا بچہ کون خریدے گا 1 درہم میں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی, مرا ہوا بکری کا بچہ مردار ہو چکا ہے, بیکار ہو چکا ہے, کون خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا. کہا فری میں دے گا تب بھی ہم نہیں خریدیں گے اس کو. آپ نے فرمایا للدنیا احبر علی اللہ من ذالک. اے میرے صحابہ, اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ نہیں ہے. یہ بکری کا مرا ہوا بچہ یہ تمہاری نظر میں جتنا حقیر ہے, جتنا معمولی ہے, اس سے بھی زیادہ حقیر اللہ کی نظر میں دنیا ہے. وہی دنیا جسے کمانے کے لیے, جسے پانے کے لیے ہم صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں. نہ آخرت کی کوئی تیاری ہے, نہ آخرت کی کوئی فکر ہے, نہ وہاں کے لیے کوئی انویسٹمنٹ ہے. دنیا میں تو بڑے انویسٹمنٹ کر رہے ہو صاحب,
ہم لوگ ٹیچر ہیں، مدرسے میں پڑھاتے، لوگ پوچھتے مولوی صاحب زمین خریدی کہ نہیں، آپ نے مکان خریدا کہ نہیں، بچوں کے لیے مکان بنایا کہ نہیں بنایا؟ بیٹی پیدا ہوئی ہمارے پاس، مدرسے میں ایک آدمی آیا LIC والا، مولانا صاحب آپ کو بیٹی پیدا ہوئی، مبارک ہو ماشاءاللہ، بیٹی کے نام کا بیمہ لے لیجئے، انشورنس کرا لیجئے۔ ہم تو دنیا میں صاحب بڑا سوچتے ہیں، بیٹی کے لیے سوچتے ہیں، بیٹوں کے لیے سوچتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، آخرت کے لیے کون سوچے گا میرے پیارے ساتھی؟ جمعہ کی نماز آپ نے کل پڑھی ہے، جمعہ کی نماز میں امام صاحب نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہوگی اور یہ آیت بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اے میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کا کیا ہے میرے بھائی؟ دنیا کا کچھ نہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بن جائے گا۔ اللہ کی قسم ہمارا نام بھی باقی نہیں بچے، ہمارے بچے کچھ دن تک ہمارا نام یاد رکھیں گے، بچوں کے بچے آئیں گے دادا کا نام یاد رکھیں گے، پھر ان کے جب بچے آئیں گے پوچھو بھائی تمہارے پردادا کون تھے، تمہارے دادا کے ابا کا نام کیا تھا؟ ہمارا نام بھی ہماری آنے والی نسل یاد نہیں رکھے، جس نام کو ہم نے اتنا نام کمایا ہے یہ نام بھی لوگ یاد نہیں رکھیں گے۔ ہماری زمینوں پر کوئی اور قبضہ کر لے گا، ہمارے گھر میں کوئی اور رہے گا، ہمارا پیسہ کوئی اور لے لے گا، ہمارا کرتا کسی غریب کو دے دیا جائے گا، ہماری ٹوپی کسی غریب کو دے دی جائے گی، ہماری چارپائی پہ کوئی اور سوئے گا، ہماری بیوہ سے کوئی اور شادی کر لے گا، ہمارے گھر میں کوئی اور رہے گا۔ کیا ہے یہ حقیقت دنیا کی میرے ساتھ؟ اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ بہت دھوکے باز ہے، بہت فراڈ ہے دنیا، فراڈ ہے یہ دنیا۔ جانتے ہو کل ہمارے بڑے ابا کا انتقال ہوا، میں تو موت کے ٹائم نہیں تھا، میں کل جمعہ کے ٹائم پہنچا بنارس میں، تو جنازے کے پہلے جب لاش رکھی گئی تو میں نے دیکھا کہ منہ کھلا ہوا ہے، منہ جو ہے پورا کھلا ہوا ہے، تو میں نے بڑے ابا کے بچوں سے پوچھا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور منہ کھلا رہتا ہے تو فوراً اس کو پٹی باندھا جاتا ہے تاکہ منہ بند ہو جائے، تو آپ لوگوں نے نہیں باندھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ باندھے تھے لیکن پھر کھل گیا منہ۔ اللہ، یعنی انسان جس پوزیشن میں مرا ہے مرنے کے بعد پوزیشن بھی چینج نہیں ہو پاتی۔ اگر منہ کھلا ہے تو کھلا ہے، آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی ہیں، اگر ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کے مرا ہے تو اسی طریقے سے پکڑے، بڑی مشکل سے نکالنا پڑتا ہے۔ کبھی کسی مردے کو آپ نے غسل دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ مردے کا کرتا کیسے اتارتے ہیں؟ اتار تو نہیں سکتے نا، اس کو کینچی سے کاٹتے ہیں۔ اللہ، دنیا میں انسان کپڑا چینج کرتا ہے، کمرہ بند کر کے کرتا ہے، اور آج لوگ نہلا رہے ہیں اور کینچی سے اس کا کرتا اتار رہے ہیں، نہلا رہے ہیں۔ دنیا میں لکس سے نہاتا تھا، لائف بوائے سے نہاتا تھا، سنتھول سے نہاتا تھا، اس کا فیوریٹ صابن تھا، اور اب تو صابن کا بھی دور چلا گیا، اب وہ باڈی واش آ رہا ہے، باڈی واش سے لوگ نہا رہے ہیں۔ دنیا میں باڈی واش سے نہاتا تھا، صابن سے نہاتا تھا، شیمپو سے سر دھوتا تھا، فیس واش سے چہرہ دھوتا تھا، داڑھی کے لیے وہ الگ کیا بولتے اس کو بیئرڈ لوشن لگاتا تھا، کیا کیا۔ ہمارے نوجوان بیچارے جو شوقین قسم کے، سب جانتے ہوں گے کتنی طریقے کے لوشن آتے ہیں۔ دھوپ میں نکلتا تھا تو سن کریم لگاتا تھا، جاڑا آتا تو ونٹر کریم لگاتا تھا، گرم پانی سے نہاتا تھا۔ آج مر گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ مر گیا ہے، جاڑے کا موسم ہے، چلو اس کو گرم پانی سے نہلا دو، گیزر کے پانی سے نہلا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ ارے یہ تو لکس سے نہاتا تھا، لکس لاؤ، سنتھول لاؤ، لائف بوائے لاؤ، باڈی واش لاؤ، فیس واش لاؤ، نہیں، بس نہلا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کپڑا پہنتا تھا، برانڈڈ کپڑا پہنتا تھا۔ ابھی مجھ سے کسی نوجوان نے کہا مولانا آپ شیروانی نہیں پہنتے؟ میں صدری پہنتا ہوں، شیروانی کم پہنتا ہوں، شیروانی میں جھنجھٹ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن شیروانی اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ دنیا میں انسان کتنے مہنگے مہنگے کپڑے خریدتا ہے،
کتنے مہنگے بنارس میں ساڑی بنتی ہے. بالی ووڈ کی ایک بہت بڑی ہیروئن کی شادی ہوئی تو بنارس سے اس کا لہنگا گیا تھا. اس میں سونے کی زری کا کام ہوا تھا. 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کا لہنگا تھا. اتنا مہنگا کپڑا پہنا جاتا ہے. مرنے کے بعد کون لہنگا پہنتا ہے میرے بھائی؟ مرنے کے بعد کون ساڑی پہنتا ہے؟ مرنے کے بعد کون شیروانی پہنتا ہے؟ 3 کاٹن کی سفید چادروں میں کفنایا جاتا ہے. دنیا میں برانڈڈ کرنے والوں، تمہاری اوقات یہی ہے، مرو گے تو 3 کاٹن کی چادروں میں کفنایا جاتا ہے. دنیا میں اسکارپیو لے کے گھوما کرتا تھا، بولیرو لے کے گھوما کرتا تھا، فارچونر لے کے گھوما کرتا تھا، آڈی لے کے گھوما کرتا تھا. دنیا میں تیری گاڑی کی رفتار کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. مگر اے انسان تو کتنا بے بس ہو چکا ہے. آج 4 لوگوں کے کندھے پر تیرا جنازہ جا رہا ہے. 4 لوگ اپنے کندھے پہ سوار کر کے تجھ کو قبرستان لے کے جا رہے ہیں. جنازے کی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور ہائے ہائے تو اتنا بد نصیب تھا. تیرے بچوں نے پورنیہ کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھائی کی تھی، تیری بیٹیوں نے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھائی کی تھی، مگر تیرا ایک بیٹا بھی اس لائق نہیں، ایک بیٹی بھی اس لائق نہیں کہ تیری جنازے کی نماز پڑھ سکے. تجھے 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، تیرا ایک بیٹا بھی اس لائق نہیں ہے کہ تیری جنازے کی نماز پڑھ سکے. تو اتنا بے بس ہے، تو اتنا کمزور ہے. اے انسان تو غور کر، تو کتنا بے بس اور کمزور ہے. تیرا جنازہ ہو رہا ہے، تیرا اپنا بیٹا جنازہ کی نماز کی دعا تک اس کو نہیں آتی. جنازہ ہو گیا، قبر میں اتارا گیا، قبر میں لٹا دیا گیا، تختہ لگا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی. رشتہ دار آ رہے ہیں مٹی دے رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں مٹی دے رہے ہیں، سب لوگوں نے مٹی دے دی.